وہ عظیم اور جگمگاتی رات جس میں ہمارے آقا معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا. وہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جبریل امین انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے. فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہ بنایا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنن فانن مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے نبیوں نے استقبال کیا. یہی وہ رات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. وہی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی، عجائبات دیکھے. وہ رات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی. سبحان اللہ. یہی وہ رات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر بھی گئے. اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین نے آگے جانے سے معذرت کر لی. سبحان اللہ. وہی وہ معراج کی رات تھی کہ جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں عقل و خرد کی بھی رسائی نہیں. وہی رات جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی انعامات عطا کیے گئے. سبحان اللہ. شب معراج وہ رات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتداءً 50 نمازوں کا تحفہ پیش کیا گیا، اور پھر سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ سے پھر تخفیف گویا طلب کی گئی اور 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا. معراج ہی کی رات تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا. وہی رات تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل کا قرب خاص نصیب ہوا. اور سبحان اللہ یہ وہی رات تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا چلیں، بس آپ چلیں میں آتا ہوں. ان کو نماز بھاری لگتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں نکلتا ان کے اندر. سنو، سر کچلے جا رہے تھے جہنم میں نبی پاک نے دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے. ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے. دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں. کبھی بھی کسی کا مال نہیں کھانا، اور اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کا بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. اچھا، اب اتنا کمال کا سفر ہے، اتنا بڑا انعام ہے کائنات میں، اس سے بڑا انعام کسی کو دیا ہی نہیں گیا، اور کسی نے اللہ کا اپنی ذاتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا. یاد رکھیے گا. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، عقیدے کی بات بھی چلو کر لوں پھر بات کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا. مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کریم خود، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو جب رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آقا اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دل. تو یہ شان ہے میرے آقا. اچھا، اب اتنا بڑا انعام آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آئے اور آپ بڑے اہتمام سے بلائیں، جو تحفہ دیں گے کتنا کمال کا تحفہ ہوگا. آپ کا سب سے بیسٹ گفٹ آپ دیں گے نا کہ میرا سب سے پیارا آقا، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارا اور کوئی دنیا میں رب کا نہیں. آپ کے سبب تو کائنات بنائی ہے رب نے. تو جب نبی پاک معراج کی رات گئے تو تحفہ کیا دیا؟ نبی پاک کو نماز کا تحفہ دیا. اب سوچو یہ نماز کتنا پیارا تحفہ ہوگا جو اللہ نے معراج کی رات نبی پاک کو عطا کیا. اچھا، نماز بھی کتنی تھی؟ 50. نماز فرض 50 تھی. ہاں، تو اللہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر کہ آپ نے نبی پاک سے کہا کہ حضور واپس جائیے، 50 زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی. آپ پھر گئے.
پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، 50 سے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے، مگر میرے رب کی شان دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے قول تبدیل نہیں ہوتے، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا، مگر ادھر 5 بھی پوری نہیں پڑھنے کا ٹائم۔ افسوس ہے، اتنی کمال کی چیز ہے نماز۔ اچھا، معراج کی رات، ہم کہتے ہیں نبی پاک کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہوا۔ کبھی کبھی تو دل میں ہمارے بھی تو آتی ہے نا تمنا، ہمیں بھی اللہ کا دیدار، ہم بھی رب کو دیکھیں۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، سنو، یہ جو معراج کی رات تحفہ ملا ہے نا، یہ چابی ہے۔ خود احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، آقا کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور فرمایا جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے نا تو نماز کو نہ چھوڑنا، پکڑ لو نماز کو۔ نماز کا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کا؟ کچھ بھی ہو جائے، کام، لوگ کہتے کام میں بیزی ہوتا ہوں، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، مگر نماز پڑھنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز ضروری ہے، فرض ہے، سب سے پہلا فرض۔ مگر آج نماز کے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، خدا کا ایسا لوگ آتے کہتے کوئی وظیفہ بتاتے، کاروبار میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، قرضہ اتر جائے، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتا، وہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ کر ہی اپنے اوپر بلاؤں کو دعوت دے رہے ہو، حالانکہ یہ احادیث اور روایت میں استنباط ہوتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز چہرے کے نور کو بڑھاتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ سنو، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ اچھا، جو بے نمازی ہے نا وہ بہت برا پھنس جائے گا۔ آپ کو پتا ہے بے نمازی کی سزائیں کیسی ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مجھے بتاؤ یار وہ کتنا بد نصیب ہے۔ ادھر میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ، کس کا گھر ہے، وہ کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا۔ کیسے قضا ہو جاتی ہے نماز تمہاری بھائی؟ لوگ کہتے ہیں، اچھا ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا، تم سے میرا سوال ہے کہ تمہاری کبھی صبح ٹرین ضائع ہوئی، کبھی صبح کہیں جانا ہو ٹرین بک کرائی ہو، یار آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی، فلائٹ چلی گئی، کوئی آفس کی امپورٹنٹ میٹنگ، کہیں انٹرویو دینا تھا، 4 الارم رکھتے، پڑوسی کو بھی کہہ کے سو کے اٹھا دینا بھائی جہاز نہ نکل جائے۔ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، کچھ لوگ 8 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، یار پر جلدی آ گیا بھائی یہی ٹھیک ہے، کہیں فلائٹ نہ مس ہو جائے، لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں میں آنکھ کھل جاتی ہے، پکنک پہ جانا ہو دوستوں کے ساتھ، خوشی میں نیند نہیں آتی ساری رات۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ باقی چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو نماز کی اہمیت ہے اس کی آنکھ بالکل کھلتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ بس آ جاؤ، آج معراج کا ذکر ہوا ہے، نبی پاک سے سچی محبت کا ذکر ہوا ہے، آقا کے معجزات کا ذکر ہوا ہے، اور خود نبی پاک کو نماز سے کتنی پیار ہے کہ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیسے مس ہو جائے؟ ایک طرف کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟
جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت دور کی بات ہے. غلامی رسول میں سنتیں قبول نہیں ہے، حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، کہتا ہے غلامی رسول میں موت نہیں قبول ہے. یہ صرف نعرہ ہی ہوا نا. پھر آ جاؤ سچی غلامی اختیار کرو. سچی غلامی پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی، ہاں تعارف نہ کرانا پڑے، مجھے دیکھ کر میری باتیں میرا انداز بتا دے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے. شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، پتا چل جائے کس کا غلام ہے. تو آؤ آج پکی سچی نیت کریں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کنٹینیو مسلسل 3 برکت والے مہینے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی. رجب پھر شعبان پھر رمضان ہے، تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. رجب پہ صحابہ تیاری کرتے تھے، شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح پڑھنی ہے. ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہو گئی ہوگی، تیاری شروع ہو گئی ہوگی، اسٹاک جمع کر لو، رمضان میں مال مہنگا بکے گا، فلاں سودا لے لو، روزہ دار خوب خریدیں گے. کاروباری گوڈاؤن بھرنے کے چکر میں ہے، مگر اللہ کے نیک بندے عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہوں گے. رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے رحمۃ اللہ تعالی. رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فصل کیسے اگتی ہے؟ پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل نکلتی ہے. فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کہتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں ہوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے، شوق بڑھانا ہے. اس مہینے میں کیسی کیسی شخصیات کی یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا. معراج کا معجزہ جو ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنے معجزے عطا کیے، پہلے یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جیسا دور تھا ویسے معجزات دیے. ہاں کیونکہ اس قوم کو منوانا ہوتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف آ جاؤ. اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور تھا جادوگروں کا دور، میجیشینز، ان کو اپنے جادو پہ بڑا ناز تھا. تو اللہ کریم نے آپ کو کون سا معجزہ عطا کیا کہ وہ اب رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی. آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. لوگ حیران ہو گئے. ید بیضا کا معجزہ دیا گیا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا کہ میڈیکیشن کا دور، ڈاکٹروں کا دور تھا. بڑے بڑے علاج دریافت ہو رہے تھے. ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کوڑ کے مریض کو دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اچھا اس زمانے میں کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. اچھا مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، پیدائش کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی جس کی، آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، اللہ اسے آنکھ دے دیتا تھا. اچھا ان لوگوں نے کہا علاج تو آپ بھی کرتے ہیں، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ الگ علاج کرتے ہیں، ہم الگ چیزوں کا علاج کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب آپ مردہ زندہ کر دیں. مردے کو کوئی زندہ نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا. آپ کہتے تھے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ اٹھ جاتا تھا. اب
لوگ ماننے لگ گئے. جیسا دور حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا. ہاں اس زمانے کے لوگ جو تھے پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا. وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے. اتنا کمال ملا تھا ان کو. اچھا ان کو یہ پتا تھا پتھر میں گھر بن سکتا ہے, پتھر اولاد نہیں دیتا. بچہ کہاں سے دے گا؟ پہاڑ کا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آؤ. کہا اللہ کا نبی جب مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں. اچھا اونٹنی بھی زندہ ہو, سلامت ہو, اور اونٹنی بھی بچہ دے, گابر اونٹنی ہو, شرائط تو دیکھو ان کی. اب اللہ کے نبی تھے, آپ نے اشارہ کیا, پہاڑ پھٹا, اس میں سے اونٹنی باہر آ گئی. اونٹنی نے بچہ بھی دیا. کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. جیسا دور ویسا معجزہ. اب آؤ میرے آقا کا دور آتا ہے. آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے تو یہ کہ معجزات کتنے دیے. علماء کہتے ہیں جتنے معجزات پچھلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ملے, نبی پاک کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا. ٹوٹل آف آل میریکلز, پچھلے سارے معجزات کا مجموعہ دیا گیا. اور صرف یہی نہیں, کچھ ایسے معجزات دیے جو اس سے پہلے کسی اور کو اللہ نہیں فرمایا. تو خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور حد و جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اچھا اب دور ہے اس زمانے کا. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی زبان پر کیسا ناز کرتے تھے. میں پہلے ایک بات سے آپ کو جلدی سمجھا دیتا ہوں. عرب کے لوگ جو رہنے والے کیا کہلاتے ہیں, ذرا بتائیے. عربی کیا کہلاتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہے ہم جیسے لوگ, وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کے معنی ہے گونگا. ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا ہم عجمی, معنی ہی نہیں پتا, چلو پتہ چل گیا. یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف عربی ہی کو زبان آتی ہے, باقی ساری دنیا گونگی ہے, ایک کو تو بولنا ہی نہیں آتا. یہ ہمیں عجمی اس لیے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, اور وہ زبان سے بھی مقابلہ کرتے تھے. تلوار سے بھی مقابلہ چلتا تھا, اور اشعار کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے مقابلہ چلتا تھا. کعبہ مشرفہ جو ہے نا, یہ ایگزیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا. ہر عرب کا بڑا شاعر آتا اور اپنا کلام لگا کے چلا جاتا. لوگ دیکھتے, سب سے اچھا کلام رہنے دیتے, باقی اپنا کلام اتار لیتے. گویا وہ نمبر 1 آ گیا, اپنا جو کمپٹیشن ہے جیت جاتا تھا. اب سنو, میرے آقا کو رب نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جب سب کو اپنی زبان پر ناز تھا, تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا کلام عطا فرمایا. ہاں نبی پاک نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگا دی. اچھا جب سورہ کوثر لگائی گئی نا, تو سارے عرب کے لوگوں نے نبی آ کر کلام پڑھا, سارے عاجز آ گئے, اپنا اپنا کلام اتار کر لے گئے, کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور جب آقا گفتگو کرتے تھے نا, تو سارے لوگ اس طرح حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بلاغت والے, فصاحت والے, حسین جملے عطا فرمائے تھے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, میری یوں تو کس کو زبان نہیں, حضور زبان والے تو بڑے آئے. میں نثار تیرے کلام پر, میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے 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 فصیح و بلیغ لوگ سامنے بیٹھتے تھے, مگر جب آقا گفتگو کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ ٹھیک ہے جیسا دور تھا ویسا معجزہ تھا, تو یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے,
یہ سائنٹیفکلی اتنا جدید دور آ چکا، تو یہ دور بھی تو آپ کا ہے. تو آج کی سائنس کے مقابلے میں نبی پاک کے پاس کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے، آج کے ماڈرن نوجوان کو یہ جواب دے سکے کہ جناب اب تو جہازوں میں مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو سن رہے ہیں سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز سفر کرتا ہے، وہ جناب بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے. اب سائنس جو ہے جناب، کوئی کہتا ہے سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، اب تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم سائنسدان کہے کہ چلو میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں، بتاؤ کے پاس ایسی کیا نشانی ہے جو آج کی سائنس کا جواب دے سکے. اللہ اکبر. میرے رب عز و جل نے معراج کی رات میرے آقا کا ایک ایسا سفر کروایا کہ رہتی دنیا کے سائنسدانوں کا جواب ہے کہ نبی پاک چاند نہیں، سورج نہیں، بلکہ سارے آسمانوں سے ورا جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے جاتے اور آتے ہیں کہ کنڈی کے دروازے کی ہل رہی ہوتی ہے، بستر ابھی گرم ہوتا ہے، وضو کا پانی بہ رہا ہوتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کنڈی تو چند سیکنڈ تک دروازے کی ہلتی ہے، بستر چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے. اتنا طویل سفر نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس بھی گئے، انبیاء کی امامت بھی کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت اور جہنم کے طبقات بھی دیکھے، اور آقا واپس آئے کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے. یہ کیسے ممکن؟ عقل کا اعتراض بنتا ہے. عشق جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی یا آپ نے گھر کی دیوار پر گھڑی لگی ہوئی ہوگی، کبھی گھڑی کا سیر نکال دیں کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے، پھر سیر ڈال دے تو کیا ہوگا؟ گھڑی چلنے لگ جائے گی. دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا سارے جہان کی جان ہے، جان ہی چلی گئی تھی تو زمانہ رک گیا تھا، آقا واپس آئے زمانے نے چلنا شروع کر دیا. یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ساری دنیا کی سائنس کے لیے جواب یہ معراج کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے کس اسپیڈ کے ساتھ یہ سفر کیا. اور سبحان اللہ میرے آقا واپس بھی تشریف لے آئے. اب جناب یہ 27 رجب ہوئی نا، تو اس دن جو صبح نبی پاک مکہ پاک میں آئے نا، تو آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے ہی پہر میں بیت المقدس میں ہو کر آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کی ہے. ایمان والے تو خوش ہو گئے اور کفار کو تو موقع مل گیا. ابو جہل کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہی بات کچھ اور لوگوں کو میں جمع کر دوں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ یہ پاک نے فرمایا ہاں کہہ دوں گا. تو اس نے اور لوگوں کو جمع کیا شرارت کے طور پر، اور کہا حضور فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا، آسمانوں کی سیر بھی کی، اور لوگوں کو خوب مذاق اڑایا. اعتراض یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے نا، وہ 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپسی کا راستہ تھا. اب آقا فرمانے رات عشاء میں بھی نہیں، فجر میں بھی نہیں، اور رات کے تھوڑے پہر میں سفر کر کے آ گئے. تو عقل سے تولنے والے مذاق اڑانے لگے، اور لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا. بڑی بات کرتے ہیں، اپنے آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا ایمان لانا کفار پر بڑا بھاری تھا، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ واپس آ جائیں، معاذ اللہ. انہیں کیا پتا تھا عاشق اکبر سے پالا پڑا ہے. چلے گئے ان کے گھر پہ اور کہا ہے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گئے، آسمان پر گئے اور واپس آ گئے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہ تھوڑا سا
ہیزیٹیشن، تذبذب آ رہا ہے. کہاں بالکل یہی کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں. لوگوں نے کہا ابو بکر ایسی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا. کہتے ہیں جب میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، جبریل امین کو دیکھا نہیں، وہ آتے ہیں قرآن کی آیات لے کر، میں یہ مانتا ہوں تو آقا نے فرمایا تو یہ بھی سچی فرمایا ہوگا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج آنے والی ہے، اس سال بھی ایسا ہوگا. عاشقان رسول تو جھوم رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ 1450 سال سے پرابلم چل رہا ہے. 27 رجب والے دن آپ کو کچھ لوگ بڑے خوش نظر آئیں گے. کیوں نہ خوش ہوں؟ جس نبی سے محبت ہے اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا. مگر کچھ لوگ تکلیف میں نظر آئیں گے. ابو جہل والے اس دن بھی تکلیف میں تھے. ہمیں صدیق اکبر والے عمل کرنے ہیں. صدیق اکبر نے سکھا دیا ہے اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. لبیک کہنے والے ہیں. آقا کا حکم آ گیا، مرحبا لبیک. اب ذرا ایک اور بات، چلیں وسوسہ پھیلانے والوں کو بھی، بچے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک عقلی دلیل بھی دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی پاک، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی، مگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی. یہ معراج جو ہے جسمانی طور پر نہیں ہوئی تھی. میں بڑا سمپل کوشچن کرتا ہوں آپ سے. آپ کا بچہ کھڑا ہو کر صبح فجر میں آپ اٹھے، بیٹا بھی اٹھے، ابا جان رات خواب میں لاہور گیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد بھی گیا، اور صبح اٹھی تو آپ کے برابر میں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی ساری رات گھومتے ہی رہتا ہوں، خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب میں کسی کو پرابلم ہے بھائی؟ کوئی آ کر میں خواب میں امریکہ گیا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغیر ویزے کے خواب میں ہی جا سکتے ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عقل مند لوگ میری بات پکڑنے کے لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام پر 27 رجب کی صبح جو کافرین نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، شور ڈالا تھا، صدیق اکبر کے گھر تک چلے گئے تھے، کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں؟ اگر خواب میں جانے کا دعویٰ تھا تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ پیارے آقا نے ان سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں. ان کا اعتراض ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنی جسم کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ میں بیت المقدس گیا. اور سنو، کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا. کہا ٹھیک ہے، اب بیت المقدس گئے ہیں نا، ذرا بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں. ہم اگر کسی مسجد میں چلے بھی جائیں تو اس کے خد و خال تھوڑی یاد رہتے ہیں. مگر ان ظالموں نے ٹیسٹ لینے کی کوشش کی. اگر حضور ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے، اچھا ان کو پتا ہے کہ نبی پاک اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس سفر کر کے نہیں گئے تھے، تو کہا یہ بتائیے بیت المقدس کی دیواریں کیسی؟ آپ کہتے ہیں نا آپ گئے تھے، آپ نے انبیاء کی امامت کی، اس کے پلر کیسے، اس کا رنگ کیسا؟ اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ امتحان لینے کی کوشش کی نا، کتابوں میں لکھا کہ رب کریم نے نبی پاک کو ایک اور کمال ہی عطا کیا، ایک اور معجزہ ہی عطا کیا کہ جبریل امین جو ہے بیت المقدس نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے لے آیا. انٹرنیٹ کی بات کرتے ہو نا، ویژوئلائز کی بات کرتے ہو، ہولوگرام کی بات کرتے ہو کہ جناب آج دنیا میں کچھ بھی دیکھنا ہو گوگل پہ بٹن دبا کر ہم یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. ارے 1450 سال پہلے وہ روحانی کنیکشن قائم ہوا تھا کہ میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس موجود تھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے. وہ پوچھتے بتائیں دیواریں کیسی، آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے. بتائیں محراب کیسی، آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے. وہ کفار لاجواب ہو گئے. تو یہ شان ہے میرے آقا کی. اور اب آؤ، یہ معراج کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہے. ہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ویسے تو نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں،
مگر علماء بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ سارے معجزات ہیں نا، چاہے وہ سورج کو واپس پلٹانا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، اشارہ کر کے بارش برسانا ہے، دعا کر کے بارش بند کروانا ہے، کھجوریں تھوڑی ہوں اس کو بڑھا دینا ہے، کھاری کنویں کو میٹھا کرنا ہے، فرمایا یہ سارے نارمل ہیں نبی پاک کے لیے۔ آقا کی شان اور مرتبہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں ہاں جو اس لیول کے ہیں، اور اس میں ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا جو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا۔ پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے میرے نبی کے دل اقدس کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا، یہ معجزہ۔ اور دوسرا وہ معجزہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور وہ ہے معراج کا معجزہ۔ ہاں کسی اور نے رب عز و جل کا دیدار نہیں کیا کائنات میں۔ حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے، حضرت موسیٰ کہتے کلیم اللہ، ٹھیک ہے نا، آپ کلام کرتے تھے۔ اچھا جس سے آپ کو محبت ہو اور اس سے بات ہوتی ہو، ایونچولی دل میں خیال آتا ہے یار اتنا پیار بھی ہے تو دیکھ بھی تو لوں گا۔ آپ بات کرتے تھے اللہ سے، پیار بھی ڈالی گئی، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی۔ حضرت موسیٰ اس تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت اور سے سنیے، حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی، انکار ہو گیا اور تجلی پر بے ہوش ہو گئے۔ ادھر تیرے آقا ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں آرام کر رہے ہیں، اور جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ فرق دیکھو، حبیب کا اور کلیم کا فرق سمجھو، نبی پاک کی شان سمجھو۔ اور کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش نندرانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، کہیں منع کیا جا رہا ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے۔ صلاۃ و سلام میں ایک شعر سنتے ہو نا، آواز اس کا مطلب سمجھ لو، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ معراج کی رات کتنا بڑا تحفہ عطا کیا گیا۔ اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم نے ایک سودا کیا ہے پتہ، اور وہ ڈیل کیا ہے؟ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ خریدار کون ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ خریدار کون ہے؟ اللہ کریم۔ بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ ہماری جان اور مال، ہمارا سب کچھ خریدا نا اللہ نے۔ سودا کروانے والے کون ہیں؟ ہمارا اور رب سے رابطہ کروانے والے کون ہیں؟ وکیل کون ہے سودے کے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اچھا اللہ فرمانا مسلمانوں کے، دوبارہ آیت کا ترجمہ سنو، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لی ہے، کس بدلے میں؟ اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ جنتوں میں دیکھیے ہماری جان اور مال اللہ فرمانا دے دو تو ملنی کیا ہے؟ جنت۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ جو سودا کروانے والا ہے نا، کم از کم اسے بلا کر تو جنت دکھا دی جائے، تاکہ وہ دیکھ کر غلاموں کو بتا دے کہ میرے امتیوں اپنی جان اور مال اللہ کے نام پر قربان کر دو، میں جنت دیکھ آیا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔ تو معراج کی رات یہ سیر اس لیے بھی کرائی گئی۔ ایک اور بڑی پیاری حکمت بیان ہوئی درۃ الناصرین کتاب میں کہ زمین اور آسمان میں ایک مکالمہ ہوا۔ زمین کہتی ہے کہ میں آسمان تو اس سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہر، دریائیں، نہریں، درخت، پہاڑ، بہت ساری میری زینت کی چیزیں عطا کی ہیں۔ آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے پاس چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، عرش و کرسی، جنت مجھ میں ہے۔ زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف کیا جاتا ہے۔ آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے، ادھر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ڈبیٹ جاری ہے۔ آخر زمین نے کیا کہا
کہ سن مجھ میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرمان، جن کے صدقے کائنات بنائی گئی وہ زمین پر ہے، اور اسی زمین پر انہوں نے اپنی شریعت کو جاری کر دیا ہے۔ اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہاں رک جاتا ہوں میں، مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، کمال ہے میرے رضا دی، کیا خوبصورت بات کر دی۔ تھوڑا مشکل سے سمجھ جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ جب کبھی کسی کھلے میدان میں آپ آسمان کو دیکھیں گے نا تو آسمان آگے سے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا، دیکھتے نا میدان میں اوپر بھی آسمان ہوگا اور کرو جھکا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کی نگاہ سے دیکھا، کہتے ہیں آسمان جھکا ہوا نہیں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور یہ کمر پتہ ہے کیوں جھکی ہے؟ اس کو زمین نے تانا دیا ہے۔ جب کسی کہتے ہیں محاورہ ہے، کسی کو ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھک گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے اس محاورے کو استعمال کیا؟ کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، زمین نے ایسا تانا دیا کہ فلک کی کمر ہی جھک گئی۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اب زمین نے کہا کہ میرے پاس تو نبی پاک ہے۔ آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ زمین جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر پیارے آقا علیہ السلام ہے، تو نے زمین کو ان کے جمال کا شرف بخشا ہے، اے اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے حبیب کا ایک چکر جو ہے، ایک وزٹ جو ہے آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے، قدم ادھر بھی لگ جائے تاکہ مجھے بھی یہ میزبانی کا شرف مل جائے۔ تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر خود آسمان کی ریکویسٹ پر کرائی گئی۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ واقعات سن کر، یہ باتیں سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو جس سے پیار ہو اور اس کو ایسا اعزاز ملے تو غلاموں کو اور اچھا لگتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے آسمانوں کی سیر بھی کی، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کی، کائنات کی سب سے مقدس جماعت بھی ہو، سارے نبی صف بنا کر کھڑے ہیں اور آقا تشریف لائے اور آپ کو امام بنا دیا۔ صف و صف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور دوزخ کے طبقات کو بھی دکھایا گیا۔ اے غلاموں، اب ذرا غور سے سننا، معراج کی رات بہت محبت والی رات ہے، بڑی خوشی کی بھی رات ہے، مگر کچھ الارم بھی ہیں، ذرا وہ بھی سن لو۔ آج پیارے آقا علیہ السلام نے جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنے والا وہ ایسا جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جہنم میں بھی اسے مردار کا گوشت کھلایا جائے گا۔ نبی پاک نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے، عرض کی گئی یہ سود خور ہے، سود کا کام نہ کر۔ آج کل بڑی نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، دودھ کی بوتل میں شراب پیک کر کے دی جا رہی ہے، تو بالکل ایسے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے علم دین تو ہے نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، برباد ہو جاؤ گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، سود کا کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا۔ کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے۔ سود کتنے ہی بڑھ چڑھ کر سامنے کیوں نہ آیا ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس گزرے کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے۔
پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتا تھا. بار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی بسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا. دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا. شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے. رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے. پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی. اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے. گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں. اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا. کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی. رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما. اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا. اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے. تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء. اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے. 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے. کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے. اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے. آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے. ہاں، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نہ رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے.
قدرت میرے رب کی ہے, شان میرے رب کی ہے, وہ ہر چاہے پر قادر ہے, اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی, عورت بھی بانجھ ہے, مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے, قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں, کیا دعا کی تھی آپ نے, اور مانا تو دیکھو اس کا, ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اولاد نہیں تھی نا, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو سب سے بہتر وارث, وانت خیر الوارثین. اب یہ دعا وہ کرتے تھے, اللہ نے کیسی دعا قبول کی, صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا. بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا, بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما دی. یہ ہے دعا, مگر دعا دل سے, توجہ اللہ, کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں, پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے, اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتہ چلا کہ گر گڑانا, توجہ کے ساتھ, خوف بھی ہو امید بھی ہو, پھر یہ کام بن جاتے ہیں. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار, بے چین, شکوے شکایت. ارے نبی ہیں, کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث, کوئی ابدال, کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ صحابہ کا, مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ انبیاء کا مرتبہ. یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں, عام لوگ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا, مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف, زندہ رہوں گا کہ نہیں, باہر نکلوں گا کہ نہیں, اندھیری غار, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی, اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج. حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا, جو دعا مانگی تھی نا, علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے, ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے. یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی, پھر سے قوم بھی عطا فرما دی, سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں, مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں, صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے, قرضے کی ضرورت ہے, اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے, آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے, وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. دوست احباب سے پوچھتے ہیں, وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. سب دروازے بند ہیں, کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے. مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے. ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے, اللہ اکبر, بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے, لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے, گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا
تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے۔ ایک اور واقعہ سنو، ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا۔ مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا، ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے، اس کا بڑا نام تھا۔ اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے، جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی، تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا؟ کہ سر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ کار لی، جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان، اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے۔ بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے۔ اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی، کہا بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلا گیا، ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا، تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ اب ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے۔ ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں، نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے، بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے۔ ڈاکٹر احمد رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے۔ جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا، اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر۔ بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ دیتے ہیں، اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے۔ ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے، مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، اور پھر اللہ کو پکارے نا۔ میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنو، عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا، وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا، اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے، تو طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں،
تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا. تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی. بادشاہ کی حالت خراب, پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا, مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی, لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا, وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ, فوکس کے ساتھ. پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا, ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے, نام لیا کرو اس کا, کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا, اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. ہائے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا, آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے, ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے,
कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सके, आपको वेलकम नहीं कर सके, आपको तोहफा नहीं भिजवाया। इतनी छोटी बात पर आपने रिश्तेदारियां खत्म कर दी। और एक तरफ कहते हो कि नबी पाक के उम्मती, आका के गुलाम। अच्छा, नाते सबको याद हैं? याद करो ना, नबी पाक की सुन्नत पर तो अमल करो, किसी को तो माफ करो। बंदा कहता मैं बताता हूं, मुझे गाली दी है, अब मैं बताता हूं। वो एक गाली देता है, इधर से 7 गालियां जाती हैं। और सही बात यही है, जो कहता है मैं बताता हूं, वो वाकई बता देता है वो कौन है, उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको किसने इजाजत दी है बुरा करने की? एक अजीब सा जुमला मशहूर कर दिया गया है कि जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर भाई। शरीफ के साथ शरीफ होते हो, बदमाश आता है, आप भी बदमाश बन जाते हो, तो फिर तो आप भी बदमाश हुए ना भाई। शरीफ आदमी शरीफ के साथ शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, तभी तो बदमाश की इस्लाह होगी ना। मुसलमान हुआ ना ये शख्स, नबी पाक ने माफ कर दिया। तो खुदारा आका की सुन्नत को अदा करें, और जैसी भी मुश्किल, जितनी बड़ी मुश्किल हो, आप बस दुआ करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को याद करें, तवज्जो अल्लाह की तरफ जाए। अच्छा, एक और चीज, एक और टेस्ट करते हैं। कोई नुकसान हो गया है, कोई तकलीफ हो गया, आप हमारी हम जिस जनरेशन के, मैं जिस जनरेशन का हूं, शायद अब तो ऐसा नहीं है, जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछें कि हमारी माएं या हमारी नानी दादी बच्चे को सुलाती थी तो जिक्रुल्लाह करके सुलाती थी, हैं? आमिना बीबी के गुलशन में कैसे पढ़ती थी? आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार, नबी जी अल्लाह 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 हू ला इलाहा हो अल्लाह 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 हो।